سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر مجھے نہیں ہے پتہ ویلاگ کیسے بناتے ہیں، کیا ہوتا ہے اور کیا ہی اس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، پر میں نے سوچا ہے آج کہ اب سب بھائیوں کو دیہات کی سیر کرواؤں، اور یہ میرے سامنے کنولا کی فصل تیار ہو رہی ہے، اسے دیکھیں، انجوائے کریں اور میرے ساتھ میرے گاؤں کا وزٹ کریں۔ ناظرین یہ کنولا کی فصل ہے اور اس سے گھی تیار ہوتا ہے۔ دیکھیں کیسے پیارے پیلے کلر کے پھول پک کر تیار ہو رہے ہیں، اور جب یہ تیار ہوں گے تو سر ان سے گھی نکالا جائے گا، ان سے لطف اندوز لوگ ہوں گے سر۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیں خوبصورت 2 کنال میں یہ پھول پک کر تیار ہو رہے ہیں۔ اس کا اگلا پروسیس یہ ہوگا سر، یہ پھول سوکھیں گے اور اس کو سر بیج ان کا نکال کر ان سے جو ہے نا وہ تیل نکالا جائے گا، اور اس تیل میں جو طاقت ہے وہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا۔ کسی نے مجھے کہا ہے کہ یہ دیسی گھی کا مزہ دے گا، یہ گھی آئل۔ یہ دیکھیں یہ کیسا پیارا منظر ہے اور کیسی ہی پیاری سینری ہے۔ آپ سب بھائی مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ یہ میرا وزٹ جو میں اپنے گاؤں میں کر رہا ہوں آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ میں یہ سارا یہ دیکھیں یہ راستہ بل کھاتا ہوا زگ زیگ، اور یہ پیاری فصل، اور یہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں میری بیک سائڈ پر پیچھے آپ کو ٹیوب ویل نظر آ رہا ہے، لیکن میں وہاں تک جا نہیں سکتا کیونکہ وہاں ایک عورت پیاز لگے ہوئے ہیں ان کی صفائی کر رہی ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو اس کنولا کی فصل کا پورا وزٹ کراتا ہوں، آپ لوگ انجوائے کریں، اور انشاءاللہ کل پرسوں اس سے اگلے ویلاگ میں آپ لوگوں کو جہاں سے تیل نکالتے ہیں اس کا وزٹ کراؤں گا کہ وہ کیسے دیسی طریقے سے تیل نکالتے ہیں، اور اس تیل کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اس تیل کو کہتے ہیں، کنولا کے تیل کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے اس سے جسم کی مالش کریں تو کئی بیماریاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں آپ کتنا ہی سکون ہے دیہات کی لائف میں، اور کتنا ہی مزہ ہے۔ میرا دل تو کر رہا ہے کہ وہاں جاؤں ٹیوب ویل پر، وہاں اپنے پاؤں گیلے کروں۔ دیکھیں کیسے اونچے نیچے راستے ہیں زگ زیگ بل کھاتے ہوئے، اور کیسا ہی پیارا نظارہ ہے۔ آپ دیکھیں میرے ساتھ انجوائے کریں۔ آج سارا ہی آپ کو وزٹ کراتا ہوں۔ کنولا کی فصل اور دیہات کی گاؤں کی خوبصورتی اپنے عروج پر۔ بہت جب یہ اس کا تیل نکلے گا پھر آپ لوگوں مجھے آرڈر کیجیے گا، آپ لوگوں کے گھروں تک یہ تیل پہنچانا میری ذمہ داری ہوگی۔ اس تیل کو کھانے میں استعمال کریں، سر میں لگانے میں استعمال کریں، مختلف بیماریاں جو ہیں وہ اس سے دور ہوتی ہیں۔
اور اس سے جو گنجے حضرات ہیں، خاص کر گنجے حضرات کے جو سر کے بال ہیں، وہ انشاءاللہ وہ نئے سرے سے اگیں گے۔ تو تمام گنجے بھائیوں سے میری درخواست ہے کہ وہ اپنا آرڈر سب سے پہلے بک کریں، اور وہ لڑکیاں، وہ عورتیں جن کے سر سے بال جا چکے ہیں، اگر ان کی عمر 40 سال سے کم ہے تو ان کے لیے تو اس کنولا کے تیل میں بہت زیادہ شفا ہے۔ ان کے سر کے بال گھنے ہوں گے اور لمبے ہوں گے، تو وہ بھی آرڈر کر سکتی ہیں اس آئل کو۔ چلتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، وہ عورت اگر چلی گئی ہے تو میں آپ لوگوں کو ٹیوب ویل پر لے جاتا ہوں، تاکہ آپ کو ٹیوب ویل کے پانی سے روشناس کروں، آپ لوگ مزے کریں۔ یہ دیکھیں میں کیسے گزر رہا ہوں، یہ دیکھیں، یہ راستے میں ایک درخت آ گیا تھا، اسے پکڑ کر میں گزر رہا ہوں، اور راستہ آپ دیکھ لیں کیسے دشوار ہے۔ یہ دیکھیں، انجوائے کریں میرے ساتھ میرے گاؤں کی لائف اور یہ کنولا کی فصل۔ کل انشاءاللہ آپ کو کسی اور قسم کی فصل سے روشناس کروں گا، اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ دیہات کے لوگ مینز کے زمیندار لوگ جن کے پاس بہت ساری زمینیں ہوتی ہیں، وہ کیسے زمینوں سے اناج اگاتے ہیں، فصلیں اگاتے ہیں، اور کس طرح وہ محنت کرتے ہیں۔ آپ انجوائے کریں سر میرے ساتھ، یہ دیکھیں راستہ دیکھیں آپ، لیکن سکون ہے ایسی لائف میں۔ گاؤں کی سیر کرنا صحت مند جسم کے لیے اور صحت مند دماغ کے لیے بہت کارگر ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھیں ٹیوب ویل کا پانی آ رہا ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس میں بیٹھوں اور پانی میں اپنے پاؤں کو بھگو کر رکھوں۔ یہ دیکھیں کیا ہی بات ہے اس پانی کی، کیا ہی مزہ ہے سر، سکون ہے۔ لائف ہو تو گاؤں کی ہو، ورنہ نہ ہو۔ اس کے مقابلے میں اگر شہر کی لائف دیکھیں تو وہ بہت زیادہ تیز کمپٹیشن ہے وہاں، نہ دن کا پتہ ہے نہ رات کا پتہ ہے۔ انسان وہاں مشینری کی طرح کام کرتا ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے، ان کی خوراک کے لیے اچھا انتظام کر سکے، لیکن اس بیچارے کا اپنی جو لائف ہوتی ہے وہ ہر قسم کے انجوائے سے انکاری ہوتی ہے۔ انہیں کیا پتہ دیہات کی لائف، جو لوگ دیہات کی لائف کو چھوڑ کر شہروں میں چلے جاتے ہیں، مجھے ان لوگوں پر حیرت ہوتی ہے، پتہ نہیں وہ کس طرح چلے جاتے ہیں اپنا پیارا گاؤں چھوڑ کر۔ ہم بھائیوں نے بھی سوچا تھا کہ شہر میں شفٹ ہو جائیں، لیکن میں نہیں مانا، میری امی نہیں مانی، کیونکہ شروع ہی دن سے دیہاتوں میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور گاؤں میں ہی اپنی لائف گزاری ہے، تو اپنی لائف کو، اپنے ایریا کو چھوڑ کر بھلا کوئی کیسے جا سکتا ہے۔ آپ وزٹ کریں کنولا کی فصل کا، اور پیارے پیارے کمنٹس دے کر میری حوصلہ افزائی کیجیے گا، اور ویڈیو میری لائک کیجیے گا،
اور میرا چینل جو ہے وہ پلیز سبسکرائب کیجیے گا. سمجھ تو گئے ہوں گے آپ میرے سب سے پیارے سامعین و ناظرین ہیں. آپ سے التجا ہے کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ ویلاگ کہتے کسے ہیں، اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور کیا اس کا پروسیس ہوتا ہے، اور یوٹیوب والے کس طرح چینل کو مونیٹائز کرتے ہیں، اور یوٹیوب پر اپنی ویڈیو لگا کر ویوز کیسے بڑھاتے ہیں، سبسکرائبرز کیسے بڑھاتے ہیں، وہ بھی مجھے بتائیے گا. میں آپ لوگوں کا منتظر رہوں گا اور میری ضرور حوصلہ افزائی کیجیے گا. آپ کو میں یہاں سے سورج نظر آ رہا تھا، اس کا ویو دیتا ہوں. دیکھیں کیسے ہی پیارا سورج لگ رہا ہے. دیکھیں یہ ڈوبتا سورج کس طرح کا منظر پیش کر رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ اسی طرح انسان کی لائف بھی ختم ہونے والی ہے. تو پلیز احتیاط کریں، اپنی لائف کو لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے گزاریں تاکہ لوگ آپ سے زیادہ استفادہ کریں اور آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں. یہ دیکھیں یہ پیارا سورج اور یہ کنولا کی خوبصورتی جس سے گھی تیار ہوتا ہے، اور انواع و اقسام کے مختلف انواع کے کھانے تیار ہوتے ہیں. یہ میرا ناظرین فرسٹ ویلاگ کہہ لیں، فرسٹ وزٹ کہہ لیں، فرسٹ انٹروڈکشن کہہ لیں. میرا نام گلزار احمد ہے اور میں بس یوں ہی آج سے میں نے طے کیا ہے کہ مختلف گاؤں میں جا کر ویڈیوز بناؤں گا اور اپنے بھائیوں کو گاؤں کی لائف سے بھرپور لطف اندوز کراؤں گا. دیکھیں یہاں ٹیوب ویل لگا ہوا ہے، یہ لائف دیکھیں. یہ پانی کے اندر سے میں جا رہا ہوں تاکہ انجوائے کر سکوں اور اپنے پاؤں کو پانی میں بھگو کر پرسکون ہو جاؤں. اس کا اپنا ہی مزہ ہے ناظرین، پانی میں چلنے کا مزہ آتا ہے اچھا خاصا. انسان بہت زیادہ انجوائے کرتا ہے. پانی میں کبھی چل کر دیکھیں تو ایسے پتہ چلے گا کہ جو یہ پانی ہے وہ آپ کے انگ انگ میں، پورے جسم میں کس طرح سرایت کر جاتا ہے، اور کس طرح جو ذہنی ٹینشن ہوتی ہے اسے کم کرتا ہے، اور آپ کو ایک پرسکون لائف کا احساس دلاتا ہے. لوگ تو ایسے نظاروں کا بہت بے صبری سے انتظار کرتے ہیں، لیکن میں نے آج الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے آج کے دن سے لطف اندوز ہونے کے لیے موقع عنایت کیا ہے، اور میں اپنے رب تعالیٰ کا جتنا بھی شکر گزار ہوں وہ کم ہے. اللہ پاک اب سب کا حامی و ناصر ہو. اور یہ دیکھیں یہ فصل کس طرح تیار ہو رہی ہے.
یہ گندم ہے جس سے آٹا بنتا ہے اور روٹیاں تیار ہوتی ہیں. اور میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے میرا ایک ہم نام ملک گلزار احمد جا رہا ہے. آپ سے ملاقات کراتا ہوں. شیر دل جوان تھا، شیر دل جوان تھا، لیکن میرے بھائی کو ایسی نشے کی لت لگی ہے کہ وہ ایک ناکارہ انسان بن کر رہ گیا ہے. بس کیا ہی بتاؤں اس بھائی کی لائف کے. آپ دعا کریں اللہ پاک جو ہے نا وہ اسے اس بری لت سے نجات دلائے. اور ناظرین دیکھیں یہ میرا چبل ملیر ہے، وہ جا رہا ہے. یہ الو کا نانا ہے. ادھر آ بھائی، ادھر آ، تیری میں ویڈیو بناؤں. یہ میرا ہم نام ملک گلزار میرا یار بیلی لیکن نکو نشہ کھا گیا تے اے میرا سونا تے من مونا ملیر. اے بیچارہ سارا دیوار محنت کریں دے اپنے بالیں دا انہیں کو رزق حلال کھاؤن واسطے دن رات محنت کریں دے. اللہ پاک اندہ حامی و ناصر ہوئے، اللہ پاک اس کو کامیابیاں دے وے، اندی روزی اضافہ فرماوے. کچھ آپ یہ دیکھیں اس کا ٹھیلا، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی نے پاپڑ کھانے ہوں تو وہ مسکال دے، انشاءاللہ گھر آرڈر تیار کر کے بھجوائے گا. اور یہ میرا گالم ملک گلزار. شکریہ دوستو، اللہ حافظ. ملتے ہیں بریک کے بعد.